یا تو تنخواہ میں چلی جاتی ہے یا ڈیلی کے اخراجات میں. جو ہمارے پاس جو سلوشن ڈھونڈنے کا ٹولز ہیں جس میں ریسرچ ہے, آپ کا انالیٹیکل انوویشن ہے, انالیسس ہے, وہ ہم کر نہیں پاتے. تو لہٰذا اس پہ نظر ثانی کریں, اور ساتھ ساتھ یہ جو دوسرے بنیادی چیزیں ہیں, خاص طور پر پانی کا میں نے کہا, بجلی کا میں نے کہا, روڈ تو بن جائیں گے سارے, لیکن ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں تاکہ وہ جو احساس محرومی ہے وہ کم سے کم. یہ بتائیے, پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے, سرفراز بگٹی وہاں پر وزیر اعلیٰ ہے, کوارڈینیشن آپ کی ظاہری بات ہے وہاں پر رہتی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کچھ نیملی کچھ پروجیکٹس کچھ عوام کی فلاح کے لیے بلوچستان کے لیے شروع کیے گئے ہوں پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیے جی, سب سے بڑا جو ہمارا جو ہم آج بھی سے اون کرتے ہیں جو ہے آغاز ہے پورے بلوچستان کا, ایک بہت بڑا پیکیج ہے. امپلیمنٹ ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن آج کا بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پیکیج دیں بلوچستان کو جو کہ اس کے جو پرابلمس ہے اس پہ ہو. کیونکہ بلوچستان میں اگر ابھی ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, وہ کس کے ساتھ لنکڈ ہے؟ ان امپلائمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے, لٹریسی ریٹ کم ہونے کے ساتھ لنکڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق اور حکومت, جو بلوچستان کی حکومت ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تبھی بہتر ہو پائے گا. جہاں تک بات نیٹ ورکس کی, انہوں نے ہمیں ایک دی ہے N25 کا جو ہے وہ 4 وزیر اعظم آ چکے ہیں, افتتاح کر چکے ہیں, لیکن آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, ابھی میرے خیال سے 100 ارب روپے دیے ہیں, لیکن 100 ارب پینٹس, ٹھیک ہے نا. دوسری چیزوں پہ بھی ابھی انہوں نے بات کی 5G کی, تو بلوچستان میں 5G کیسے چلے گا جب آپ کے عام نیٹ ورک کوئٹہ میں نہیں آتا؟ نوشکے میں 5G کیسے چلے گا؟ دانش سکولز کی آپ نے بات کی. سر آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ حکومت دعوے کرتی ہے اور پورے ملک کے لیے جو بجٹ میں 3.4 ارب روپے آئی ٹی سیکٹر کے لیے رکھی ہے, ترقی کریں گے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہے وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہر جگہ, ہر گاؤں, ہر جو دیہات وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا. تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی, ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کی کتنے بچے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں؟ آپ کو کبھی تفصیل نہیں دی؟ ہمیں تفصیل نہیں دیا. آپ ان کے اتحادی ہیں, بیٹھے ان سے تفصیل لیتے ہم ان سے پوچھتے ہیں. ہمیں رانا مشہور صاحب ہمارے قابل احترام ہیں, بلوچستان 2 دفعہ آئے ہیں, کسی کو بلایا نہیں ہمارے پیپلز پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کتنے ہمارے نوجوان اسکل ٹریننگ انہوں نے کی ہے, کتنے باہر گئے, تاکہ ہم تو اپنے لوگوں کو بتا سکیں. وقت تھوڑا کم ہے, لاسٹلی ایک سوال کروں گا. سرینا ہوٹل میں کچھ دنوں پہلے بلوچستان انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی, وہاں پر لوگوں کو مدعو کیا جا رہا تھا کہ بہت سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, بیرون ملک سے لوگ یہاں پر آئیں, سرمایہ کاری کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, یا بلوچستان میں ابھی بھی ایریاز ایسے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں, ایون حکومتی وزراء وہاں پر نہیں جا سکتے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, بلوچستان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کا جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اٹس گیٹنگ ورسن ڈے بائی ڈے. اور ریزن از بینگ دیٹ ہمارا وہاں پہ اتنا توجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو دہشت گردی کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم اسے توجہ ہی نہیں دیتے. جیسے میں نے کہا, گڈ گورننس, بیڈ گورننس اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ, ایجوکیشن کی خسارہ, یہ سارے کمپلیمنٹ کرتی ہے دہشت گرد کو. لیکن یہ ہے کہ ہم اٹینشن دیں اس کو, اور جب تک آپ کا عوامی جو لوکل ماسز کا یا بزنس مین وہ انویسٹ نہیں کرتا, باہر کا کیسے انویسٹ کرے گا؟ پہلے چاہیے کہ لوکل انویسٹمنٹ کرے, پھر باہر کے آپ مندو کریں. بہت شکریہ, جمال رئیس ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے ان کی ملاحظہ فرمائی, فیصلہ آپ خود کر لیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.